مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا اللہ پھر نہ مانیں گے. یہیں پر ماننا ہے جی. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ واہ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. صالح مومنین مددگار ہے، جبریل امین مددگار ہے، جو ان کے آقا ہے وہ بدرجہ اولا مددگار ہے. اللہ 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 واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی عظمت والے اور کیسی رفعت والے اور کیسی شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. کیا بات ہے. حضور کی عطا، حضور کی بخشش، آقا کا مدد کرنا، حضور کا جھولی بھرنا. اللہ اللہ کیا بات ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی. واہ سبحان اللہ. دنیا میں بھی مددگار، آخرت میں بھی مددگار. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اعمال وہ ہیں جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام مدد فرمائیں گے قیامت کے دن. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں میرے کسی امتی کی حاجت کو پورا کیا، ضرورت کو پورا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا. اگر وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ شفاعت لہو، ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت کروں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کریم ہیں، دنیا میں بھی کرم فرماتے ہیں. اور دنیا میں کرم کے اتنے، یہ جو سرکار علیہ السلام کا بار بار استغفار کرنا ہے نا سلمان بھائی، فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کرم ہے حضور کا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو استغفار کرنا ہے، جب امتیوں کے اعمال میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے اس استغفار کرنے کو ان کی نیکیوں میں داخل فرما کے ان کی مغفرت فرما. اللہ اللہ یہ ایسے ہی نہیں، حضور علیہ السلام استغفار فرما رہے ہیں 100 بار 70 مرتبہ. تو جو ان کا ہے یقیناً وہ کامیاب و کامران ہے، جو دنیا میں انہیں مددگار تسلیم کر رہا ہے، دنیا میں اپنا سب کچھ انہیں مان رہا ہے، آخرت میں بھی سرکار علیہ السلام اس پہ کرم فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں دیکھیں سب نے مان ہی جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات بھی ہوگی اور ایک نقشہ ہوگا میدان معاشر کا. لمن الملک اليوم اللہ اکبر للہ الواحد القہار. اس دن تو ساری صورتحال کھل جائے گی نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، وہاں پھر کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے. لیکن دیکھیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی کھیتی ہے. تو دنیا میں جو مانے گا اور دنیا میں جو بندہ کمائے گا یہی اس کو آخرت میں کام آئے گا. ہے نا، لوگ کہتے ہیں ابھی پیسے کماؤ، جوانی میں کماؤ، بڑھاپے میں کام آئیں گے. تو دنیا میں بندے نے جو اعمال کمائے ہوں گے وہ اعمال بندے کو قیامت میں کام آئیں گے. خوش نصیب ہے وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی بھیک جو ہے وہ مانگی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپنے کو اپنی معراج جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ قیامت میں پھر حضور اپنے دامن رحمت میں چھپائیں گے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے جنت میں داخلہ بھی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. جو شفاعت فرمائیں گے یہ بھی تو مدد ہی ہے، جو شفاعت فرمائیں گے یہ بھی تو بالکل مدد ہی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ اللہ کیا پیاری ذات ہے. حضور سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو ہے نا وہ سب کچھ مانگا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. کچھ بھی چاہیے حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. پانی چاہیے حضور سے، کھانا چاہیے حضور سے، شفا چاہیے وہ بھی حضور سے. اچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ فرما نہیں ہیں، اب بیمار ہے تو چونکہ دیکھا ہوا تھا کہ حضور سے نسبت رکھنے والا حضور شفا دے رہے ہیں. غبار المدینہ تی شفا، مدینے کی مٹی پہ حضور کے قدم لگے ہیں وہ شفا دے رہی ہے. تو حضور کے بال مبارک شفا کیوں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا دھون پلا رہی ہیں. روایات موجود ہیں صحیح اسناد کے ساتھ. تو جس محبوب کا وہ آتا بیمار تھا اور جب جاتا تھا تب شفا یاب ہوتا تھا.
اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ مہد مبارک میں تھے، اس وقت بھی بڑی شان ہے. سبل الہدا ورشاد میں روایت ہے کہ جب قبیلہ بنو سعد، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میرے قبیلے کے لوگوں نے وہ برکات دیکھی نا کہ ہر گھر میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، فرماتی ہیں حتی وصلت الی بیتی فاضاء ما حولی، سارا جو ہے وہ قبیلہ رات کے وقت جو ہے وہ منور ہو گیا ہے. جب برکات دیکھی تو حضور کی محبت دل میں بیٹھ گئی. جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اپنے اس بیمار جسم پر لگاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی فوراً اپنے محبوب کے دست مبارک کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا. فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سَرِيعًا. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت یہ ہے سریعاً فرماتے ہیں. اور نہ صرف انسان، سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جانور کسی کا بیمار ہوتا تو میرے گھر لے کے آتے، حضور علیہ السلام کا دست شفا پھیرتے تھے. پھر یہی لفظ کہ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سَرِيعًا، اللہ فرماتی فوراً شفا یاب ہو جایا کرتا. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ تو سرکار علیہ السلام کا دست منور ہے. نبی پاک علیہ السلام کے تو نام میں ایسی برکتیں رکھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الادب المفرد کے اندر اپنی سند کے ساتھ روایت نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اور کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی، حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی ہے، دیگر اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی ہے. گویا صحابہ کرام علیہم رضوان کا وظیفہ یہی تھا. پاؤں سن ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے سامنے کہا گیا کہ جس سے آپ سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کیجئے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے بڑھ کے محبت اور کس سے کر سکتے تھے؟ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پکارا، یا محمدہ، یا رسول اللہ مدد فرمائیے. آپ کا یہ کہنا تھا، اسی وقت آپ کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ارے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے. مجرم بلائے آئے گے، مجرم بلائے آئے گے، یہ شان کریموں کے در کی ہے. ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محبوب کی حاجت روائی